بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 104 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم حروف جارہ میں سے حتی اور اس کے بعد فی سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، تو ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وحتی وہی مثل الى نحو نمت البارحة حتى الصباح وبمعنى مع كثيرا نحو قدم الحاج حتى المشاة ولا تدخل إلا على الظاهر فلا يقال حتاه خلافا للمبرد رحمه الله تعالى۔ حروف جارہ میں سے حتی وہی مثل الى، حتی بھی الى کی طرح انتہائی غائے کے لیے آتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے نمت البارحة حتى الصباح، میں رات کو سویا، حتی الصباح صبح تک، رات کو میں جلدی سویا اور صبح تک میں نے نیند کی۔ تو حتی یہاں پر نیند کی انتہا بتانے کے لیے آیا ہے کہ میری نیند کی انتہا صبح تک تھی۔ وبمعنى مع کثیر، اور حتی مع کے معنی میں کثیر سے آتا ہے، الا مع کے معنی میں آتا تھا لیکن قلیلاً، اور حتی مع کے معنی میں بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے قدم الحاج حتی المشاة، حاجی آ چکے یہاں تک کہ پیادل پا حاجی بھی پہنچ چکے۔ مشاتی ماشی کی جمع پیادل چلنے والا، یعنی حاجی حج سے واپس ہو چکے یہاں تک کہ پیادل چلنے والے بھی واپس ہو چکے۔ ولا تدخل الا علی الظاہر، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ حتی کے بارے میں ایک اور بات بتا رہے کہ حتی ہمیشہ اسم ظاہر پر داخل ہوگا۔ فلا یقال حتیہ، حتیہ کہنا درست نہیں، حتیہ نہیں کہا جائے گا، یعنی ضمیر پر یہ داخل نہیں ہوتا۔ خلافا للمبرد، سال میں کہ اس میں اختلاف کیا امام مبرد رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی دلیل واما قول الشاعر فلا واللہ لا یبقى اناس فتن حتیٰ کہ ابن ابی زیاد، شاعر جو ہے اپنے ابن زیاد اپنے جوانی پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے فلا واللہ لا یبقى اناس، یہاں پر فا یہ ابتدائیہ ہے، لا زائدہ ہے وہ قسمیہ ہے، اور لفظ اللہ یہ مجرور بکسرہ لفظاً جار مجرور ظرف لغو متعلق باقسم فعل ہے۔ لا یبقى اناس یہ جملہ جواب قسم ہے، لا نافیہ یبقى فعل اناس یہ ناسن کے لیے کی جمع ہے، اور فاعل واقع یبقى کے لیے، پھر اناس مبدل من فتن اس سے بدل واقع ہے۔ حتی یہ جارہ ہے اور کاف ضمیر مجرور ہے، جار مجرور ظرف لغو متعلق با یبقى فعل ہے۔ یبن ابی زیاد یہ یا حرف ندا ہے قائم مقام ادو فعل کے، اور ابن منادہ مضاف اور ابی زیاد مرکب اضافی مضاف الیہ۔ تو ترکیب ہوئی شعر کے اور ترجمہ اس کا ہے فلا واللہ لا یبقى اناس، اللہ کی قسم اس دنیا میں کوئی بھی بندہ باقی نہیں رہے گا، کوئی بھی نوجوان باقی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ ابن ابی زیاد یہاں تک کہ آپ بھی اے ابن ابی زیاد، یعنی ابن ابی زیاد کو اپنی جوانی پر بڑا فخر تھا، بڑا غرور تھا، تو اپنے آپ کو بھی مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابن ابی زیاد آپ باقی نہیں رہیں گے تو دیگر بھی تمام لوگ باقی نہیں رہیں گے۔ بہرحال اس شعر میں محل استشہاد وہ یہ ہے کہ حتیٰ کا حتیٰ جارہ جو ہے اس میں ضمیر پر داخل ہوا ہے، تو یہ امام مبرد رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ وہ فرماتے حتیٰ اس میں ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے۔ فشاذ، تو مصنف علیہ رحمہ جواب دے رہے واما قول شاعر، رہی بات شاعر کے یہ قول فشاذ تو یہ شاذ ہے، یعنی کبھی کبھار خلاف قیاس خلاف قاعدہ حتیٰ ضمیر پر داخل ہو جاتے ہیں، ویسے داخل نہیں ہوتا۔ وفی، حروف جارہ میں سے تیسرا حرف فی ہے، وہی للظرفیت، تیسرا فی ہے اور یہ ظرفیت کے معنی دینے کے لیے آتا ہے، یعنی اس معنی کے لیے آتا ہے کہ اس کا مدخول کسی چیز کے لیے ظرف واقع ہے، جیسے زید فی الدار، زید گھر میں ہے، تو یہاں پر دار یہ ظرف ہے زید کے لیے، یعنی زید اس وقت دار میں موجود ہے۔ والماء فی الکوز، اور پانی کوزے میں ہے،
تو یہ فی الکوزی، یہ کوز جو ہے یہ ظرف واقع ہے ما کے لیے. وبمعنی علی قلیلا، اور فی کبھی کبھی جو ہے علی کے معنی میں آتا ہے، یعنی بہت کم علی کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَلِيُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور البتہ ہم ضرور تمہیں چڑھائیں گے کھجور کے تنوں پر، کھجور کے ٹہنیوں پر ہم تمہیں سولی دیں گے. تو یہاں پر فی جذوع النخل، فی جو ہے اعلیٰ کے معنی میں ہے، اعلیٰ جذوع النخل. والباء، حروف جارہ میں سے چوتھا حرف با ہے، وہی للالصاق، اور با جو ہے یہ الصاق کے معنی کے لیے آتا ہے. الصق یلصق، الصاق کا معنی آتا ہے ملانا. حقیقتاً پھر یہ ملانا یا تو ازرو حقیقت کے ہوگا، جیسے بھی داؤن، کہ اس کے ساتھ بیماری لائق ہے، متصل ہے. حقیقتاً دا کہتے بیماری کو، بھی ظرف مستقر قبل مقدم، داؤن اس کے لیے مبتدا مؤخر ہے. تو اس با حرف جر نے بتایا ہے کہ بیماری اس کے ساتھ لاحق ہے، متصل ہے حقیقتاً. او مجازن، یا الصاق بطور مجاز کے ہوگا، جیسے مررت بزید، گزرا میں زید کے پاس سے، یعنی میرا مرور زید کے قریب سے ہوا، بالکل اس کے ساتھ اتصال کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ قریب سے ہوا. التصق مرور بمکان یقرب منہ زید، یعنی میرا گزرنا متصل ہوا ایسی جگہ سے، یقرب منہ زید جس سے زید قریب تھا. وللاستعانت، اور با کا دوسرا معنی استعانت کے ہے، یعنی با مدد طلب کرنے کے لیے آتا ہے. با کے ذریعے اس کے مدخول سے مدد کا معنی لیا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کتبت بالقلم، لکھا میں نے قلم کی مدد سے، قلم کے سے مدد لیتے ہوئے میں نے لکھا. وقد یکون للتعلیل، اور کبھی کبھی با جو ہے تعلیل کا معنی دیتا ہے کہ اس کا مدخول جو ہے وہ ما قبل کے لیے علت ہے، سبب ہے، جیسے انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے جانوں پر، باتخاذکم العجلہ، بسبب تمہارے بنانے کے بچڑوں کو معبود. ان حرف از حرف مشبہ بالفعل کم، ضمیر اس کے لیے اسم ہے. ظلمتم انفسکم، یہ جملے اس کے لیے خبر ہے. ظلمتم فعل فاعل، انفس مرکب اضافی مفعول به ظلمتم کے لیے. با حرف جر، اتخاذ مصدر مضاف، جار مجرور ظرف لغو متعلق بظلمتم، بعض اتخاذ مصدر مضاف کم، ضمیر مضاف الیہ. العجل یہ مفعول به ہے اتخاذ کے لیے. تو با باتخاذکم میں جو با ہے یہ علت کا معنی دے رہا ہے کہ تم نے اپنے جانوں پر جو ظلم کیا، یہ بوجہ تمہارے بچڑے کو معبود بنانے کے، یعنی تم نے بچڑے کو معبود بنایا، اس وجہ سے تم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا. وللمصاحبت، اور کبھی کبھی با مصاحبت کے معنی کے لیے آتا ہے. مصاحبت کا مطلب یہ ہے کہ زید کا مدخول بھی، مصاحبت کا مطلب یہ کہ زید کا مدخول کسی اور کے ساتھ اس فعل میں شریک ہے، جیسے خرج زید بعشیرتہ، زید اپنے قبیلے والوں کے ساتھ نکلا، زید اپنے قبیلے والوں کے ساتھ نکلا. تو یہاں پر بعشیرتی، با کا جو مدخول عشیرہ، یہ اس بات کو بتلا رہا ہے کہ نکلنے میں یہ زید کے ساتھ شریک تھے. وللمقابلۃ، اور کبھی کبھی با مقابلے کے لیے آتا ہے، یعنی اس کا مدخول کسی چیز کے بدلے میں ہوتا ہے، جیسے بعت ھذا بذاک، میں نے یہ کتاب اس درہم کے بدلے بیچ دی. تو یہاں پر با جو ہے بدلیت کا اور مقابلے کا معنی دیتا ہے. وللتعدیت، اور کبھی کبھی با تعدیت کے لیے آتا ہے، یعنی فعل لازم کو فعل متعدی بناتا ہے، جیسے ذهبت بزید، گزرا میں زید کے پاس سے، یا لے گیا میں زید کو. اصل میں تھا ذهبت میں چلا گیا، یہ لازم استعمال ہوتا ہے، لیکن جب بزیدن کہا تو میں ساتھ زید کو بھی لے چلا. وللظرفیت، اور کبھی کبھی با جو ہے ظرفیت کا معنی دینے کے لیے آتا ہے، جیسے جلست بالمسجد ای فی المسجد، کہ میں مسجد میں بیٹھا. وزائدۃ، اور کبھی کبھی با جو ہے یہ زائدہ ہوتی ہے، اس کا عطف جو ہے للالصاق پر ہے. والباء وہی زائدۃ، اور با وہ کبھی زائد ہوتی ہے قیاساً، پھر اس کا یہ زائد ہونا کبھی قیاسی ہوگا، یعنی قاعدے اور ضابطے کے مطابق ہوگا. فی خبر النفی، جیسے کہ
نفی کے خبر میں جیسے ما زید بقائم، تو یہاں پر ما مشبہ بلیس زید اس کے لیے اسم میں، بقائم با جار زید قائم مجرور بکسرہ لفظاً و منصوب بانن بنا پر خبری جار مجرور مستغنی از متعلق. اور فی الاستفہام، اور اسی طرح استفہام پر بھی جو جسم کا خبر ہو، استفہام کا جو خبر ہے اس پر بھی با زائد ہوتا ہے، جیسے حل زید بقائم، تو یہاں پر حل استفہامیہ زید مبتدا بقائم با جار زید قائم مجرور بکسرہ لفظاً و مرفوع مانن بنا پر خبریت ہے. وسماعا فی المرفوع، اور کبھی کبھی با زائد ہوتا ہے بطور سماع کے، یعنی عرب سے ہم نے سنا ہے کہ وہ با کو زائد کر دیتے ہیں، اور فی المرفوع، اور یہ سماعاً با کا زائد ہونا کبھی مقام مرفوع میں ہوگا، جیسے بحسب کا زیدن کہ زید آپ کے لیے کافی ہے، تو با جارہ زائد ہے، حسب کا یہ مبتدا ہے اور زیدن اس کے لیے خبر ہے. اور چاہیے مرفوع، یہ تو مثال ہے اس مرفوع کی جو مبتدا واقع ہو. کبھی خبر پر بھی جو ہے با جارہ زائدہ داخل ہوگا، جیسے اسی مثال کو آپ لے لیں زیدن بحسب کا، زیدن کو پہلے لے کر آئے تو زیدن مبتدا ہو جائے گا اور بحسب کا یہ خبر مؤخر ہو جائے گا. وکفا باللہ شہیدہ، یہ مثال ہے اس مرفوع کی کہ جو فاعل بن رہا ہو. کفا فعل ہے، با جارہ زائدہ لفظ اللہ مجرور بکسرہ لفظاً و مرفوع مانن بنا پر فاعلیت کے، اور شہیدن یہ حال واقع ہے لفظ اللہ سے، تو کافی آپ کے لیے اللہ بطور گواہ کے. اے کف اللہ. وفی المنصوب، اور کبھی کبھی با جارہ زائدہ ہوگا سماعا مقام منصوب میں، جیسے القا بیدی، القا بیدی ڈالا اس نے اپنے ہاتھ کو، تو یہاں پر با جو ہے منصوب پر داخل ہے، اصل میں تھا القا یدہ، ڈالا اس نے اپنے ہاتھ کو. تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے حروف جارہ میں سے حتیٰ کے بارے میں پڑھا کہ حتیٰ بلام کی طرح انتہائی غایہ کے لیے آتا ہے، یعنی غایت کے بیان کے لیے آتا ہے، اور لیکن اس میں حتیٰ میں اور الا میں دو طرح کا فرق ہے. ایک یہ کہ الا کبھی کبھی ماں کے معنی میں مستعمل ہوتے ہیں، جبکہ حتیٰ اکثر ماں کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ حتیٰ اس میں ظاہر پر داخل ہوتے ہیں، اس میں ضمیر پر نہیں، بخلاف الا کے کہ وہ اس میں ضمیر اور اس میں ظاہر دونوں پر داخل ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے فی پڑھا، فی کے معنی پڑھے کہ حروف جارہ میں سے فی جو ہے یہ چند معنی کے لیے آتے ہیں، ان میں سے ایک ظرفیت کا معنی دینے کے لیے آتا ہے، اسی طرح نمبر 2 الصاق کے لیے، نمبر 3 استعانت کے لیے، نمبر 4 مصاحبت کے لیے، نمبر 5 مقابلے کے لیے، نمبر 6 تعدیت کے لیے، اور نمبر 7 ظرفیت کے لیے. اور کبھی کبھی جو ہے یہ زائد ہوتا ہے، اور کبھی زائد یا تو قیاساً ہو گیا سماعاً. قیاساً تو حرف نفی کے خبر پر اور استفہام کے خبر پر داخل ہوتا ہے، اور سماعاً مقام مرفوع اور مقام منصوب میں داخل ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.